میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب سے رمضان کا استقبال کی تیاری کرو. جب رجب کا مہینہ تھا تو آپ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب فرما. اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے. وسلمہ لنا، اور اسے سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا دے. وتسلمہ منا، پھر ہمارے روزے اس میں قبول بھی فرما لے. اتنی جلد پہلے سے رمضان کا استقبال فرماتے. شعبان کا چاند خود دیکھنے کی کوشش فرماتے تھے، شعبان کے چاند کو خود دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے. اور چاند نظر آ جاتا تو روزہ رکھتے تھے. شعبان کا، یکم شعبان کا چاند نظر نہیں آتا تھا تو روزہ نہیں رکھتے تھے. چاند نظر آ جاتا تھا شعبان کا تو رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھتے تھے. اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا. حالانکہ یہ ہونا چاہیے رمضان کا مہینہ جس میں روزہ فرض ہوا. وہ آگے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پھر جو مہینے کو دیکھ لے پالے تو روزہ رکھے. لیکن رمضان کا تعارف کیسے ہے؟ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا. رمضان کا تعارف قرآن سے ہے. یہ اشارہ ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے. اس میں قرآن اترا، اس میں تورات اتری، اس میں زبور اتری، اس میں انجیل اتری، اس میں صحف ابراہیم اترے، صحف موسیٰ اترے. لہٰذا امت کو خاموش پیغام دیا ہے کہ رمضان قرآن کے ساتھ گزارو. موبائل بند کر دو، لیپ ٹاپ بند کر دو، فیس بک بند کر دو، سوشل میڈیا بند کر دو، یہ ٹاک شوز بند کر دو، 1 مہینے کے لیے ٹی وی بند کر دو، اخبار بند کر دو. بس قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ. مرد یا عورت قرآن کے ساتھ تلاوت بھی کرو اور پشت مقرر کر کے ترجمہ بھی پڑھو. بھائیو بہنوں، میرا درد ہے، میرا دکھ ہے، ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے. ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے. ہم نے قرآن رکھ لیا صرف ختم پڑھنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، یا کسی کی دکان کھلتی ہے تو یاسین پڑھنے کے لیے. ہم نے قرآن فال نکالنے کے لیے، ہم نے قرآن اموات پر پڑھنے کے لیے. یہ ساری باتیں کرو، لیکن قرآن کا موضوع تو ہدایت ہے. قرآن کا موضوع تو ہدایت ہے، اور ہدایت ملتی ہے قرآن پڑھنے سے. اور صرف پڑھنے سے نہیں، سمجھنے سے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. میں یوں کہتا ہوں، اگر آپ کو سارے قرآن میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو پورے قرآن میں ٹوٹل 89 80 جمع 9 99 89 صرف 99 دفعہ میرے اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے بات کرنے لگا. یا ایھا الناس، پوری دنیا سے بات. یا ایھا الذین کفروا، کافروں سے بات. یا اہل الکتاب، عیسائیوں سے بات، یہودیوں سے بات. یا ایھا الذین ہادوا، یہودیوں سے بات ہو رہی ہے. لیکن یا بنی آدم، ساری دنیا سے بات ہو رہی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو. تو اس کی مثال ایسے جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے ہو. کتنے بیٹھے ہوئے؟ میں کہتا ہوں بھائی نواز صاحب ذرا میری بات سنیں. میں ان کو یہاں بلا دیتا ہوں، یہ بات شروع کر دیتا ہوں. آپ سب کے دل میں آئے گا وہ خاص بات ہے، وہ خاص بات ہو رہی ہے نا، وہ خاص بات ہو رہی ہے. میرا رب قرآن کے 30 پاروں میں، میں قربان جاؤں کتنا تھوڑے ہمیں اللہ نے حکم سنا ہے، صرف 89 دفعہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے واسطے اتنا تو پڑھ لو کہ اللہ تو کیا جانا رس. اور اس میں ہر دفعہ نیا حکم نہیں ہے، ایک ہی حکم کئی دفعہ آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، تکرار کے ساتھ. تو میرے بھائی بہنوں، اتنا تو قرآن دیکھ لو کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے. جس کا ترجمہ پسند ہے اس کا پڑھ کے دیکھ لو میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے. اللہ کے واسطے قرآن سے دوری ختم کرو. قرآن سے اخبار پڑھنے کے لیے بھی ٹائم ہے، ٹاک شو دیکھنے کے لیے بھی ٹائم ہے، فضولیات کے لیے بھی ٹائم ہے. آدھا گھنٹہ نکالو، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ، چلو ایک آیت. تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بناؤ. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، مہینہ آ گیا روزہ رکھو. فمن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہو سفر میں ہو بعد میں رکھ لو. ایک لفظ اور ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس مہینے کو مکمل کرو، پورا کرو. لیکن لفظ ہے کمال. کمال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفات میں پورا کرنا. تمام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجزاء میں پورا کرنا. روزے کو کمال تک پہنچانے کے لیے 4 چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. 4 چیزیں اگر ہیں، نہیں ہیں تو مبارک، ہیں تو چھوڑنا. میرے نبی نے فرمایا جو شراب پیتا ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا. تو اگر کسی کو عادت ہے توبہ کر. یہ شرابی تو تھوڑے ہیں، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا ہے. یہ بہت زیادہ ہیں. ماں باپ کی نافرمانی تو جنگل کی گھاس کی طرف پھیلی ہوئی ہے. شاید ہی کوئی خوش قسمت ماں باپ ہوں گے جن کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. ورنہ آج کل اولاد سینے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں اور کانٹے کی طرح چبھے ہوئے خنجر کی طرح کاٹ رہے ہیں. ماں کو روتے دیکھا ہے، تڑپتے دیکھا ہے. ماں باپ کو، مجھے ایک باپ کہہ رہا ہے، باپ میرے علاقے کے زمیندار فوت ہو گئے، پرانا تعلق، میرا پوتر آگے سڑتا پہ ہوئے تو میں دعا نہ کرے سا بچ گیا. ہاں میرے سامنے بیٹھ کے کہ
مولانا صاحب دی ماں بھی آندھی ہے جب اگ سڑدا پہ اسی تو میں نہ اکساندہ سائیں میرے پتر نو بچاؤ. تو ماں باپ کی نافرمانی یہ روزے کو نہیں پورے دین کو روک دیتی ہے, پورے دین کو روک دیتی ہے. صرف روزہ نہیں ہے, پورا دین رک جاتا ہے. ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیگم کا پیغام آیا ہے کہ میرے خامن مر رہے ہیں, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کلًا وعد اللہ الحسنى, میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنتی, وعدہ وعدہ کیا وعدہ. ان کی خطائیں معاف, یہ نہیں کون سے گناہ نہیں ہوئے تو ہم نے معاف کر دیا, آپ کی تو فعل معاف کر دی. تو آپ دوڑے ہوئے گئے, کہا بیٹا کلمہ پڑھو, کہا جی نہیں پڑھا جا رہا, بول رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے, کہا جی ماں. آپ نے پوچھا ناراض ہے, کہا جی ناراض ہے. اب بولو, وہ آ گئی. تو آپ نے پوچھا علقمہ کی ماں تم ناراض ہو بیٹے سے, کہا جی ناراض ہو. کیوں ناراض ہو, اب وجہ سننا, آج کل کی وجہ نہیں, وجہ سننا. کہا یا رسول اللہ میرا بچہ بہت نیک ہے, رات کا اٹھنے والا تھا, دن کا روزے والا تھا, لیکن مجھ سے بات بدتمیزی سے کرتا تھا, سخت لہجے میں بولتا تھا. مجھے اس کا دکھ ہے, اس نے اپنی زبان سے میرا دل توڑا, زخمی کیا. اللہ اللہ. آج کی طرح نہیں ہے ماں باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں, گالیاں دی جا رہی ہیں, صرف اتنا کہ یہ مجھے بدتمیزی کے ساتھ مجھ سے بولتا تھا. تو آپ نے کہا معاف کرو گی, کہا میرا جی نہیں چاہتا. آپ نے کہا میں آگ لگا دوں اس کو, پھر سفارش کرو گی, کہا نہیں اتنی تو ناراض نہیں کہ آگ میں جلتا دیکھ. کہا پھر اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے آگ میں جلا دیکھ. کہا اچھا میں معاف کرتا ہوں, میں معاف کرتی ہوں. آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ, تو ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل. پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھا, اور جنازے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا جس نے ماں باپ کو تکلیف دی اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے. تو روزے کو روکنے والی چیز ہے شراب, ماں باپ کی نافرمانی. لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے رویے مت اختیار کرو کہ اولاد گستاخ ہو جائے. آج کے 90% ماں باپ اپنی خطاؤں سے اولاد کو گستاخ بنا رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ اولاد کو لے کے کیسے چلنا. تربیت چڑھائی چڑھنے کو کہتے ہیں, رب واسے ہے تربیت, اور چڑھائی چڑھنے میں پسینے آتے ہیں, بدن ٹوٹتا ہے. اور آج کی تربیت ہے ڈنڈے مارو بے عزت کرو, ڈنڈے مارو بے عزت کرو, چاہے ماں باپ ہو, چاہے اسکول ہو, چاہے مدرسہ ہو, چاہے وہ مکتب ہو, بے عزت کرو. یہ چیز گستاخی پیدا کرتی ہے. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم, اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کو عزت دو. حضرت علی کا فرمان ہے لأنہم خلقوا لزمان غیر زمانکم, یہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اگر اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان کو عزت دو. اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر تشریف لاتی, کبھی کبھی تو نہیں آتی, دیوار کے ساتھ دیوار ہے, آنا جانا لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے. جتنی دفعہ آتی ہیں اور جب آتی, جتنی دفعہ آتی ہیں اور جب آتی, میرے نبی کھڑے ہو جاتے, چار پہ کھڑے ہو جاتے, کھڑے ہو جاتے. اور وہ فاطمہ ہیں, یہ میرے نبی ہیں, یہاں کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرتے تھے, آگے بڑھ جاتے تھے, آگے بڑھتے تھے, اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے, پھر یہاں بوسہ لیتے, پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے لاتے, پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے اور اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. سبحان اللہ, کیا کمال ہے, کر کے دکھایا. ہم تو اپنے بیٹوں کا کبھی شاباش نہیں دیتے. میں نے ایک دوست سے کہا یار اپنے بچوں کو کبھی شاباش بھی دیا کر. کس کا شاباش دے, سارا دن سوتے رہتے, شاباش دے, فلموں میں شاباش دے, گانے سنتے شاباش دے. میں کہا یہ تو برائیاں ہو گئی, کوئی اچھائیاں بھی دیکھ, اچھائیاں بھی ہوگی, چونکہ ہر انسان کے اندر نیگیٹو تار بھی ہے, پوزیٹو تار بھی ہے. تو ان کی اچھائیوں کو واہ کرو, وہ برائیاں خود چھوڑتے چلے جائیں گے. ہر وقت ٹوکا ٹاکی, ہر وقت ٹوکا ٹاکی, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کرنا تھا. اور ایک یہ پڑھائیوں نے تباہ کر دیا ہماری نسل کو, ہماری اولاد کو. 3 سال کا بچہ جسے ماں کی گود کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ظالم ماں ہے جو 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کر دیتی. تیسرا جس سے روزہ برباد ہوتا ہے, جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے, خون کے, ماں کے رشتے, باپ کا رشتہ, چچا باپ کا رشتہ, باپ کی طرف سے جو بھی رشتے آ رہے ہیں باپ کی طرف سے, ان سے لڑائی جھگڑے. ماں کی طرف سے رشتہ, خالہ, نانی, نانا, ماموں, باپ کا رشتہ, پھوپھی, پھوپھا, خالہ, خالو, جو ان سے سینک پھنساتا رہتا ہے, لڑتا رہتا ہے, اس کا روزہ بھی پٹک جاتا ہے, اوپر نہیں جاتا ہے. تو بھائی اگر کوئی ایسا لڑائی پڑائی کا چکر ہے, اس سے بھی توبہ کرو, اپنے روزے کو بچاؤ. چوتھا, جو کسی کے لیے دل میں نفرت پالتا ہے, دل میں بغض پالتا ہے, دل میں کینہ پالتا ہے, اس کا روزہ بھی اٹک جاتا ہے. اپنے دل کو بھائیوں بہنوں نفرت سے صاف کرو, بغض سے, کینہ سے صاف کرو. ماں باپ کی دعائیں لو, رشتہ داروں سے صلح کرو, اپنے روزہ بچاؤ تاکہ اللہ تقوی کا لباس دے اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو سکے. میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سارا سال ہی روزے رکھتے تھے, سارا سال ہی روزے رکھتے تھے, اور ہمیں اللہ نے سحری عطا فرمائی. پہلی امتوں کو سحری نہیں ملی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے سحری عطا فرمائی. ہمیں بھی 24 گھنٹے کا روزہ ملا. افطاری کر کے آنکھ لگی, روزہ شروع ہو گیا, روزہ شروع ہو گیا, جو پہلا ہوتا تھا. تو ہمارا بھی ایسے ہی ہوا. تو ایک صحابی ہیں قیس بن سلمہ, وہ آئے, مزدور تھے, افطاری کا سامان نہیں تھا, بیوی گئی سامان لینے, ان کی آنکھ لگ گئی, ان کو آنے میں دیر ہو گئی, سورج چھپ گیا, دیکھا تو سوئے پڑے گا, ہائے ابن سلمہ
मारा गया, क्या हुआ? रोजा शुरू हो गया, रोजा शुरू हो गया। तो वो दोपहर को बेहोश हो गए, और एक रिवायत में था नमाज पढ़ने गया, गिर के बेहोश हो गए। अल्लाह के नबी को पता चला, बहुत गमगीन हुए, तो अल्लाह ने कुरान उतार दिया, चल मेरे महबूब, तेरी उम्मत को इजाजत है सहरी तक खाओ, सहरी तक खाओ। तो अल्लाह ने हमें सहरी अता फरमाया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के खाने की ताकीद फरमाते थे कि ये बरकत वाला खाना है, अल्लाह उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। खुद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी का एहतमाम फरमाते थे। आप तो आमतौर पर 2-4 खजूरें, गिलास पानी, बस आपकी सहरी हो जाती। और आप इफ्तार भी ऐसे ही फरमाते थे कि साहबी फरमाते हैं, आप ऐसे बैठे होते, आपके हाथ में खजूर होती थी, ऐसे खजूर लेके बैठे होते थे। तो और एक साहबी टीले पे चढ़ा होता था या किसी मकान की छत पे चढ़ा होता था, और उसको अमर था भाई सूरज को देखते रहना, आप खजूर आपके ऐसे हाथ में होती थी। जो ही वो कहता या रसूल अल्लाह सूरज डूब गया, तो आप फौरन खजूर मुंह में लेते थे। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते थे। आपने पानी पे इफ्तार किया है, आपने दूध पे इफ्तार किया है, आपने खजूर पे इफ्तार किया है, आपने सत्तू भी पिया है, और सहरी में आपने रोटी भी खाई है, खजूर भी खाई है, दूध भी पिया है, जैतून के साथ भी लिया है, जैतून और रोटी के साथ आपने इफ्तारी भी फरमाई, इफ्तारी की दावत में भी शिरकत फरमाई है। साद बिन माज ने इफ्तारी की दावत की, सहाबा की, आप तशरीफ ले गए, इफ्तारी कराना मेरे नबी की सुन्नत, तरीका चला रहा है। साद बिन उबादा ने इफ्तारी की, तो आप उसमें तशरीफ ले गए, तो वहां जैतून, जौ की ताजा रोटी और जैतून के साथ आपने खाना नोश फरमाया। एक अजब वाक़या भी हुआ वहां, तो वो ये टाइम तो था नहीं कि भाई टाइम हो गया है, तो वो सूरज को देखते थे, और जब बादल होते थे तो अंदाजा करते थे। तो मेरे नबी की मौजूदगी में हुआ कि सब ने ख्याल किया सूरज गुरूब हो गया, सब ने खा लिया, तो एकदम बादल हटे तो सूरज खड़ा हुआ था। तो फिर सब ने उस रोजे की शव्वाल में जाकर कज़ा की। पूरे मदीने से ये काम हुआ कि वो सूरज की मौजूदगी में रोजा खोल लिया। जब बादल हटे तो पता चला सूरज तो भी खड़ा हुआ है। अब हफ्ते को जाते थे कुबा, हर हफ्ते को इशराक वहां पढ़ते थे, लेकिन रमजान में 17 रमजान, पता नहीं क्या वजह है, इसमें क्या हिकमत है, 17 रमजान आप कुबा तशरीफ ले जाते थे और वहां मस्जिद में क्याम फरमाते थे थोड़ी देर के लिए, और फिर वहां से आप वापस तशरीफ लाते थे। और आखिरी अशराफ एतकाफ, एक पूरा महीना एतकाफ किया, फिर उसके बाद 10 दिन एतकाफ किया, और जिस रमजान के बाद आप अल्लाह के पास गए उस साल आपने 20 दिन एतकाफ किया। 20 एक दफा एतकाफ आपने उठा दिया। ऐसे हुआ कि आपने एतकाफ में बैठे तो हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ने आपसे इजाजत मांगी कि मैं भी आपके साथ बैठ जाऊंगा। बैठ जाओ। उन्होंने भी, आपके लिए खैमा लगता था, छोटा सा खैमा था, उसमें चारपाई होती थी, उस पर बिस्तर होता था, और कभी आप मगरिब इशा के दरमियान नहाते भी थे, चूंकि गर्मियों का रमजान पाया ना, सारा आपने गर्मियों का रमजान पाया, तो आप अपने ऊपर पानी डलवाते थे, और कभी यूं लेट जाते और सर आपका खिड़की में चला जाता, और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपका सर धो के कंघी फरमाती, तेल लगाती, कंघी फरमाती। आप पेशाब इस्तिंजे के लिए घर तशरीफ जाते, लेकिन सहरी इफ्तारी एतकाफ की हालत में आपने घर नहीं की, बल्कि मस्जिद में आकर नोश फरमाते थे। तो हज़रत सफिया की देखा देखी 2 और अज़वाज मुतहरात ने भी खेमे लगा लिए, तो फिर आपने अपना एतकाफ मौकूफ कर दिया कि वो एक घर का माहौल बन गया। और एतकाफ का मकसद होता है खलबत और तन्हाई, ताकि अल्लाह से आदमी खुल के बात कर सके। तो फिर आपने वो एतकाफ शव्वाल में 10 दिन उसके आपने पूरे फरमाए। तो आखिरी अशरे में आप एतकाफ का आपका मामूल था। और एक चीज आपने हमें दी, तरावी की नमाज, 3 दिन आपने नमाज पढ़ाई, और चौथे दिन मस्जिद भर गई, बाहर भी जगह ना मिली, तो आप आए ही नहीं। सहरी तक लोग बैठे, तो आप सहरी के करीब आए, तो आपने फरमाया मैं देख रहा था तुम सारे आए हुए थे, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे डर लगा कहीं तुम्हारे ऊपर ये नमाज फर्ज ना हो जाए, तो तकलीफ से बचाने के लिए नहीं। तो फिर अल्लाह के नबी के दौर में साहबा 5-5, 6-6 की टोलियां बनाकर कुरान सुनते थे, और कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, और रकात मुतय्यन नहीं थी, कोई 10 पढ़ रहा है, कोई 8 पढ़ रहा है, कोई 12 पढ़ रहा है, कोई 20 पढ़ रहा है। सिद्दीक के दौर में भी ऐसे ही था कि सारे मुख्तलिफ ऐसे पढ़ते थे। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौर में फिर कभी इन सबको मैं जमा करूंगा, सबको जमा करके, और उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम बनाया, और आपने 20 तरावी बाकायदा कुरान के पूरे खत्म के साथ उसको आपने शुरू फरमाया। और उधर अब्दुल्ला बिन साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खवातीन का इमाम मुकर्रर फरमाया कि वो उनको तरावी पढ़ाएं और उसमें कुरान सुनाएं। ये जो हरम शरीफ में दुआ होती है खत्म कुरान की, आखिरी रकात में कुल औज़ु बिन्नास, ये दुआ हजरत उस्मान ने शुरू करवाई कि जब कुरान खत्म हो रहा था और आखिरी 2 रकात रह गई, तो आपने हाफिज से कहा जब कुरान खत्म करो तो दुआ करना। उन्होंने कहा जी क्या दुआ करूं? कहा जो तेरे दिल में आया करना है। तो भाई ये हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है कि फिर उन्होंने ये दुआ मंगवाना शुरू फरमाई, और उस वजह से अब तक ये उम्मत का मामूल चला रहा है। अच्छा, ये जो हम 2-4 तरावी के बाद बैठते हैं और एक छोटी सी दुआ पढ़ते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं, ये तरवीहा होता है थोड़ी देर आराम करना, तरवीहा थोड़ी देर आराम करने को कहते हैं तरवीहा, ठीक है। और उसकी जमा तरावी। मक्के वाले क्या करते थे, 4 तरावी पढ़ने के बाद एक तवाफ करते थे, फिर 4 रकात पढ़ते थे, फिर एक तवाफ करते थे। उन्होंने तो सारी रात लग जाती है, उधर जाके सहरी में मुश्किल से जाकर उनकी तरावी खत्म होती थी। जब मदीने वालों ने देखा ये तो तवाफ करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, साढ़े बोलता बैतुल्ला है नहीं, आपा की करिए, उन्होंने 20 की 40 कर दी। वो कभी 40 रकात पढ़ते थे। बढ़ाने में कोई मना कोई नहीं, जो सलातुल लैल मसना मसना,
تو وہ ان کے مقابلے میں 40 رکعت پڑھتے تھے. حافظ عطیہ صالح رحمۃ اللہ علیہ تھے مسجد نبوی کے بہت بڑے عالم اور بڑے ان کا حلقہ تھا. میں ان کے درس سے بڑا فائدہ اٹھایا, ان کے درس سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا. میں جب حج پہ جاتا تو لمبا عرصہ ٹھہرنا ہوتا تھا تو میں ان کے مغرب سے شاہ روزانہ بیٹھتا تھا, اور وہ بندہ علم کا ایک باہر زخار تھا, ان کے درجے بولا میں ملا بھی ہوں. تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے تراوی پر, کاش اس کا اردو ترجمہ ہوتا تو میں آپ کو کہتا اسے پڑھوں. تو اللہ نے ہمیں ایک تراوی کی نماز عطا فرمائی جس کے ہر سجدے پر حدیث میں آتا ہے 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. ایک سجدہ کتنے, اور ہر سجدے پر ایک گھر بنتا ہے. کس چیز کا؟ سرخ یاقوت. کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. ہر سجدے پر کیا ملتا ہے؟ ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. پھر تراوی اور روزے کے بدلے کیا ملتا ہے؟ اللہ آخری رات کہتا ہے میرے بندے بندی ہو جن کا روزہ رات کی تراوی میں نے دیکھا, میں نے قبول کیا, جاؤ معاف کر دیا, جاؤ معاف کر. ایک سحری میں اللہ کے نبی کے سامنے بکرے کی سیری پیش کی گئی. آپ کے گھر میں تو نہیں پکتی تھی, ان سے پک کر آئی تو آپ کھا رہے تھے, تو حضرت علی بھی آپ کے ساتھ. تو ارباز بن ساریہ اوپر سے آ گیا, آپ نے کہا برکت کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ. وہ بھی بیٹھ گئے, تینوں کھا رہے. بلال آئے, یا رسول اللہ نماز ٹائم ختم, اور یہ کہہ کے باہر چلے گئے. اذان دینے سے پہلے پھر دیکھنے آئے کہ چھوڑ دیا کھانا تو اذان دو. آئے تو آپ ابھی کھا رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت, اللہ کی قسم ٹائم ختم ہو گیا, یعنی صبح ہو گئی. تب یہ بات تیرا بلا ہو جائے. ارے بلال صبح نہیں ہوئی تھی, تیری قسم کی وجہ سے اللہ نے اسے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے. تیری قسم پر اللہ نے اسے پہلے نکال دیا. اور اس پر حضرت علی نے بعد میں فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح نہیں ہونی تھی. عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگ بنا رہے تھے, دیگ. تو میرے نبی کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا. تو آپ نے کہا عبید ناولنی الذرا, مجھے دستی تو پکڑانا. تو انہیں ایسے نکال کے دے دی. تو آپ نے اس کو یوں پکڑا ہڈی کے دونوں کناروں سے ایسے, اور دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کھایا اور پھینک دیا. عبید ناولنی الذرا, دستی پکڑانا. انہوں نے پھر نکال کے دے دی. آپ نے پھر یوں پکڑا اور تو بکرے کی دو ہی ہوتی. آپ نے کہا ناولنی الذرا, عبید مجھے دستی پکڑانا. وہ کچے نکلے, یا رسول اللہ بکری کی تو دو ہی ہوتی. آپ نے کہا ارے عبید اگر تو ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا مجھے اللہ دستیاں نکال کے کھلاتا. تو بھائیو اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت مہینہ دیا ہے. اب اس کی رحمتوں کا مہینہ ہے. جہنم کے دروازے بند ہیں, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور اللہ کی معافی کے اعلان ہو رہے ہیں. آپس کی لڑائیاں معاف کرو, جھگڑے معاف کرو. جس سے بھی ہو, بیوی سے لڑائی ہے, بیوی کی خامن سے لڑائی ہے, ماں باپ کی بچوں سے, بچوں کی ماں باپ سے, بھائی بھائی سے, پارٹنر سے, دوست سے, اللہ کے واسطے دفن کر دو, دفن کر. اپنے ملک کو پاک کر دو لڑائیوں سے, فرقہ واریت سے. اس رمضان میں فرقہ واریت کو دفن کر دو. یہ آگ جو بھڑکی ہے مجھے پتا ہے میں کہاں بجھا سکتا ہوں, لیکن میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ کبوتر نے 2 چونچ پانی ڈالا تھا, بس میں وہ کبوتر بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بجھے نہ بجھے میں اللہ کو کہہ تو سکوں گا یا اللہ میں نے تو پانی ڈالنے کی کوشش کی تھی. لیکن بھڑکانے والے زیادہ ہیں, بجھانے والے تھوڑے ہیں. لیکن تم تو نہ بھڑکو, تم تو نہ بھڑکو. ایسی باتیں مت سنو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ دیں, جو تمہیں کسی دوسرے مسلمان فرقے کے بارے میں نفرت سے بھر دیں, کفر سے بھر دیں. ارے بھائیو کسی کو کافر کہنا آسان کام نہیں ہوتا ہے, آسان کام نہیں ہوتا ہے. اللہ کے واسطے وقت کی رفتار دیکھو, افق کا رنگ دیکھو, آسمان کے تیور دیکھو, زمین کی گردش دیکھو. اتنے زمین میں تیور بدل رہی ہے, فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. اس کے باوجود اس قدر نفرت دین کے نام پر, کفر کافر, کفر کافر. کون جائے گا جنت؟ کس کے لیے جنت ہے؟ بھائیو دروازے اپنے مسلک پہ قابو رہو, دوسرے کو عزت دو, دوسرے کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھلا رکھو. صرف اپنے واسطے نہ کرو, اسام اندر جا کے تو بد کنڈا لا لینا کہ موڑن ہی نہیں دے. ایسی حماقت نہ کرو. میرے نبی کی امت بہت بڑی امت ہے, اور میرا رب بڑا کریم رب ہے. اس رمضان کے مہینے کو محبت کا رمضان بناؤ, درگزر کا رمضان بناؤ. راتوں کو تراویح پڑھو, دن میں روزہ رکھو, انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہوں گے. اور مہینے کے آخر میں ہے مالدار آدمی کے اوپر کہ وہ روزے کی زکات ادا کرے, روزے کی زکات ادا کرے, جو کشمش کے حساب سے 2000 کے قریب بنتی ہے, کھجور کے حساب سے کوئی 800-900, میں سے اندازہ کہہ رہا ہوں, اور گندم کے حساب سے تو اخبار میں پڑھا تھا 100 روپے بنتی ہے. لیکن جو لوگ مالدار ہیں گندم کے حساب سے نہ تو کشمش کے حساب سے دو, تو انشاءاللہ سے آپ کو بہت بہت اجر عظیم عطا